السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم اللهم صل علی سیدنا اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ آج ہم جو ہے نا مسلمان اور مومن کے فرق کے بارے میں جانیں گے کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے۔ ہم نے دیکھا تھا پچھلے لیکچرز میں کہ اسلام میں جو داخل ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے اور ایمان میں جو داخل ہوتا ہے وہ مومن ہوتا ہے۔ تو ہم آج جانیں گے قرآن حدیث سے کہ مسلمان کون ہوتا ہے، مسلمان اور مومن میں جو فرق ہوتا ہے، جو اللہ کے رسول نے جو بتایا، اولیاء اللہ سے جو ہمیں ملا ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں مختصر۔ تو قرآن سے ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ مسلمان اور مومن کا فرق، اسلام اور ایمان کا فرق جو قرآن میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ قرآن سے جاتے ہیں پہلے، قرآن سورہ حجرات آیت نمبر 14-15 پہلے ترجمہ کرتے ہیں۔ قرآن سورہ حجرات آیت نمبر 14-15۔ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، اور ابھی تک تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک صحابہ کی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کا وعدہ کیا ہے، جو نصرتوں کا وعدہ کیا ہے، جو ریوارڈز کا وعدہ کیا ہے وہ ہمیں نہیں مل رہے۔ تو یہ جب عرض کرے آپ سرکار کے پاس تو اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کرے۔ کیا فرما اللہ تعالیٰ کہ یہ لوگ جو اے حبیب جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انعامات نہیں مل رہے ہیں، ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ اسلام لائے۔ اسلام اور ایمان کا فرق اس آیت میں بتایا گیا۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے۔ اس صحابہ کی جماعت کو کہہ رہے ہیں کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے، تم ابھی اسلام لائے، یعنی قولوا اسلمنا، ابھی تسلیم کیا صرف نے، سبھی ابھی کلمہ اقرار کرنے کا صرف اقرار ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تم ابھی اسلام لائے اور ابھی تک تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو ایمان کا تعلق جو ہوتا ہے دل سے ہوتا ہے۔ ایمان جو ہوتا ہے دل سے فرما برداری کا نام ایمان ہے۔ اور جو ہم اقرار اسلام میں جو مسلمان ہوتا ہے، مسلمان کی جو فرما برداری ہوتی ہے جسم سے ہوتی ہے۔ تو جو صرف اقرار کرے، اب ہمارے لیے ہے، ابھی قیامت تک یہ آیت رہے گی، ہمارے لیے کیا ہے اس میں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو تم صرف اقرار کر رہے ہو وہ صرف مسلمان ہو۔ ہم اپنے آپ کو مومن نہ کہہ کہ ہم اقرار، ہم صرف نماز پڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرق بتا رہے ہیں کہ جو اسلام والا کون ہے، صرف اقرار والا اسلام والا، جو اقرار کے ساتھ جو دل میں تصدیق کرتا ہے، ایمان جس کے دل میں داخل ہوتا ہے وہ مومن، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کریں کہ ان سے کہہ دو کہ ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ تم اسلام لائے، ہم اسلام لائے ایسا کہو، اور ابھی تک تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا بول رہے اللہ تعالیٰ۔ تو ایمان دل میں آتا، ایک جسم کی فرما برداری ہوتی ہے، ایک دل کی فرما برداری ہوتی ہے۔ جو صرف جسم کی فرما برداری کرتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، مگر جو جسم کی فرما برداری کے ساتھ دل کو بھی فرما بردار بناتا ہے وہ ایمان والا ہوتا ہے۔ ایمان کہاں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے، اللہ اور اس کے رسول کی کیا فرما برداری ہے، ایمان لانا ہی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری، عمل ایمان کے ساتھ کرنا اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، انعام کیا دے رہے ہیں، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم جو فرما برداری میں نے اور میرے حبیب نے بتائی، کیا فرما برداری بنائی کہ جو بھی اعمال کرو گے ایمان کے ساتھ کرو گے، ایمان دل میں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے جو بھی اعمال ہے میں اس میں سے کچھ بھی کم نہیں کروں گا۔ مطلب اگر ایمان کے ساتھ اعمال ہے، ایمان کے ساتھ عمل کر رہے ہیں
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اس میں تو کچھ بھی کمی نہیں کروں گا, میں اس کا اجر دے کر رہوں گا. مطلب اگر اس کا دوسرا رخ دیکھیں, اگر صرف اعمال ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں قبول نہیں کروں گا. اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں بلا شبہ اللہ بخشنے والا ہے. اللہ تعالیٰ بخشنے والا, کس کو بخشنے والا اللہ تعالیٰ؟ ایمان کے ساتھ جو عمل کرے, ایمان جس کے پاس ہے اس کو بخشنے والا اللہ تعالیٰ. تو یہ قرآن ہے. تو اسلام اور ایمان کا فرق, مسلمان اور مومن کا فرق بتا دی. مسلمان کون ہوتا ہے؟ صرف تسلیم کرنے والا مسلمان ہوتا ہے. اور دل میں جو تصدیق جس کے ہو جاتی ہے کہ اللہ حاجت روا ہے تو وہ مومن ہوتا ہے. تو یہ مسلمان اور مومن کا فرق اس میں بتائے گا. اور آگے آیت میں یہ ہے کہ بلا شبہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. کس پر مہربان ہے, کس کو بخشنے والا ہے؟ جو ایمان کے ساتھ عمل کرے, ایمان جس کے دل میں داخل ہو اس کو بخشنے والا ہے. اور جو ایمان کے ساتھ عمل کرا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ایسے عمل کا اجر دوں گا. سورہ حجرات آیت نمبر 15 میں کیا ہے؟ ایمان والے تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے بارے میں بتا رہے ہیں. ایمان والے تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا مطلب اللہ حاجت روا یہ ایمان لاتے. ایمان والے کون ہے؟ اللہ حاجت روا یہ ایمان لاتے, دل میں آتا ہے. پھر شک نہیں کیا, پھر شک نہیں کرتے. اللہ حاجت روا ایک بار بول دیے, پھر شک نہیں کرتے کہ اللہ مالک ہے, زبان سے تو کہہ رہے ہیں مگر دل میں کیا ہے, ہوتا کہ نہیں ہوتا یہ کام, شک کر رہے ہیں. یہ شک کرنا کیا ہے؟ یہ بے ایمانی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان والے وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے. اللہ پر ایمان مطلب اللہ حاجت روا ایمان لانا. اللہ کے رسول پر ایمان لانا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے ایمان لانا. اور اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کیا, ایمان لا لیے. اب اللہ تعالیٰ عمل کی بات کر رہے ہیں کہ جان سے مال سے جہاد کیا, یہی لوگ سچے مسلمان ہے. ہم الصادقون بولے اللہ تعالیٰ, مطلب یہی لوگ سچے مسلمان. سچے مسلمان کون ہے؟ سچے فرما بردار کون ہے؟ جو ایمان لائے اللہ پر, اللہ کے رسول پر, پھر ایمان لا کے عمل کرے تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہی سچے مسلمان. تو ایمان والا کون ہے؟ دل سے اس کی فرما برداری ہونا. دل مسلمان کون ہوتا ہے؟ صرف اقرار کرتا ہے, اقرار کرتا ہے. تو یہاں پر جو صحابہ کی جماعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ کر رہی تھی, پوچھ رہی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم محنت کر رہے ہیں مگر ہمیں جو انعامات کا وعدہ کیا وہ نہیں مل رہے. تب صحابہ کی جو جستجو دیکھے کہ عمل کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, پھر سرکار سے جا کے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ انعامات نہیں مل رہے. تو اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کرے کہ تمہارے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں ہو. تو ایمان جب داخل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ جو نصرتیں دیں گے ایمان والوں کو دیں گے. ہمارے لیے اس میں نصیحت کیا کہ ایمان والے بنیں گے تو نصرتیں ملیں گی. اب ہم کہہ رہے ہیں میں نمازیں پڑھ رہا ہوں, میں قرآن پڑھ رہا ہوں, میں جو ہے نا تجوید سے پڑھ رہا ہوں, میں جو ہے نا حدیثیں یاد کر رہا ہوں, مگر مجھے تو نصرتیں نہیں مل رہی. نصرتیں کیوں نہیں مل رہی؟ نصرتوں کا جو وعدہ کرے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کرے, مسلمان کو نہیں کرے, ایمان والے کو. مسلمان صرف اقرار والا ہوتا ہے, صرف کلمے کا اقرار کرنے والا ہوتا ہے. ایمان والا اقرار کے ساتھ دل میں تصدیق بھی کرتا ہے. کون ہے ایمان والا؟ ہم نے پچھلے لیکچرز میں دیکھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کی شرطیں کیا ہے؟ اقرار باللسانی تصدیق بالقلب, زبان سے اقرار کرنا اور دل میں تصدیق کرنا, یہ ایمان کی شرطیں. جب یہ دو شرطیں مکمل ہو جائیں گی تو ایمان داخل ہو جاتا. تو مسلمان صرف اقرار کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول, یہ صرف زبانی ہے. اب جو اس کو دل میں داخل کر لیا وہ مومن. تو مسلمان کی جو فرما برداری ہوتی ہے صرف زبانی ہوتی ہے, وہ زبان تک ہی رکھتا ہے. ایمان والا مومن جو ہوتا ہے زبان کو بھی فرما بردار بناتا ہے, دل کو بھی فرما بردار. تو یہ ایک امپورٹنٹ ڈیفینیشن. اور ایک آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 8, اس میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا مومن کون ہے بتا رہے ہیں کہ مومن جو ہے نا مومن کا تعلق دل سے ہوتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرمانے, کچھ لوگ ایسے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں, حالانکہ وہ دل سے مومن نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں حبیب جو زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لا رہے ہیں. اللہ پر ایمان مطلب کچھ لوگ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ حاجت روا ہے, کچھ لوگ زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ رازق ہے اللہ دیتا, کچھ لوگ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی ساری چیزوں کا مالک ہے, مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ دل سے مومن. زبان پہ ایک ہے, دل میں ایک. زبان والا کیا ہے؟ مومن کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دل سے مومن نہیں. اگر دل بھی کہتا, دل بھی اللہ پر ایمان لاتا, اللہ پر ایمان مطلب اللہ حاجت روا ہے یہ دل بھی کہتا, دل بھی فرما برداری کرتا, دل بھی یقین تصدیق کر لیتا کہ اللہ حاجت روا ہے,
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ مومن ہے. مگر اللہ تعالیٰ کیا فرمانے کچھ لوگ ایسے صرف زبان پہ کہتے ہیں کہ اللہ پر آخرت پہ دن پر ایمان لاتے مگر وہ لوگ دل سے مومن نہیں. دل سے جو فرما برداری کرا, دل میں جو بات بٹھا لیا لا الہ الا اللہ کی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تصدیق کر لیا تو وہ مومن ہے. اور تصدیق کب ہوگی؟ دل میں تصدیق کب ہوگی؟ تصدیق تحقیق کے بغیر نہیں ہوگی. جب تک جانتا پن تحقیق نہیں ہوگی. کس کی تصدیق؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی تحقیق, اس کا علم, اس کا جانتا پن جب تک نہیں آئے گا تصدیق نہیں ہوگی. تو مسلمان سے ہمیں اگر مومن بننا ہے, مسلمان سے ہمیں مومن بننا ہے, اب ہمارا صرف اقرار زبان تک ہے کلمے کا, ابھی ہمارے دل میں ایمان تصدیق نہیں ہوا. تو مسلمان سے مومن ہمیں بننا ہے تو کلمے کا علم حاصل کرنا پڑتا, کلمے کی تصدیق دل میں حاصل ڈالنا پڑتا, تصدیق ہونا پڑتا قلب میں. جب تک تصدیق نہیں ہوگی ہم مسلمان ہی رہیں گے. ہمارا جو ہے نا زبانی جو ہے نا فرما برداری رہے گی کہ اللہ مالک ہے, اللہ رازق, ہم صرف یہی اسی میں لگ جائیں گے. تو ایمان والے بننا ہے تو دل میں بھی تصدیق کرنا, کہ دل میں کیا تصدیق کرنا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول. مسلمان سے ابھی ہم مومن بننا ہے اور علم حاصل کرنا پڑتا. ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہم مسلمان اور مومن ایک کو ہی سمجھتے ہیں. کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں انہیں ایمان والا, انہیں مومن ہے. کوئی روزے رکھتا ہے, کوئی اچھی گفتگو کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان والا ہے. مسلمان میں مومن میں فرق ہے. قرآن اور حدیث اس کی گواہی دیتے کہ مسلمان صرف زبانی فرما بردار ہوتا ہے, جسم سے اس کی فرما برداری ہوتی ہے, اور مومن جو ہوتا ہے زبان کے ساتھ ساتھ دل بھی فرما بردار کرتا ہے اس کا. اور یہ بغیر علم لا الہ الا اللہ کے ایمان والا نہیں بنتا. جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہیں آئے گا, یہ علم کے بغیر ایمان والا نہیں بن سکتا. ایمان والا بننا ہے تو اولیاء اللہ فرماتے ہیں یہ علم لا الہ الا اللہ سیکھنا ضروری ہے. جب تک لا الہ الا اللہ کا علم نہیں آئے گا, اس کی تصدیق نہیں ہوگی, مسلمان ہی رہیں گے. ہمارا صرف اقرار ہے, کلمہ ہم زبان سے پڑھ لیں گے, ہم نمازیں کچھ ادا کر لیں گے, اور ہم اپنے آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کر لیں گے, اور دوسروں کو بھی دیکھ کر کہیں گے انہیں مومن ہے, اور اپنے آپ کو بھی کہیں گے کہ میں مومن ہوں. یہ ہماری غلط فہمی. مومن بننے کے لیے, مسلمان سے مومن بننے کے لیے کلمہ سیکھنا ضروری ہے, ایمان سیکھنا ضروری ہے. تو یہ حدیث شریف میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسلمان اور مومن کا فرق, اسلام اور ایمان کا فرق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام ظاہری اعلان کا نام ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, اور ایمان دل میں تصدیق ہونے کا نام ہے. اسلام ظاہری اعلان کا نام ہے, مطلب ظاہری اعلان مطلب مسلمان کیا کرتا ہے, ظاہری طور پر جو ہے نا نماز پڑھتا ہے. ہم کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اپنے آپ کو وہ زبان سے مطلب اعلان کر رہا ہو, بار بار جو مسجد میں آتا ہے جاتا ہے تو وہ اعلان کر رہا میں مسلمان ہوں, 5 وقت کی نماز کو آتا ہے, روزہ رمضان میں سال میں ایک بار روزے رکھتا ہے تو اعلان کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں. مطلب اس کی یہ جو حرکت ہے, اس کی جو یہ فرما برداری ہے جسم سے, وہ یہ کہہ رہی کہ وہ مسلمان. تو اسلام ظاہری اعلان کا نام ہے. اب وہ روزے رکھتا ہے, زکوٰۃ بھی دیتا ہے, حج بھی کرتا ہے, تو یہ جو فرما برداری کر رہا ہے تو اسلام ظاہری اعلان کا نام ہے. یہ ظاہری طور پہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں اسلام میں داخل ہو گیا. اب یہ جو ظاہری ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ایمان دل میں تصدیق ہونے کا نام. یہ جو ظاہری عمل کر رہا ہے وہ مسلمان تو اپنے آپ کو بتا لیا کہ میں مسلمان ہوں, عید کی نماز کو جا رہا ہے, قرآن شریف پڑھ رہا ہے, نمازوں کو پابندی سے آ رہا ہے, مسلمان تو اپنے آپ کو بتا لیا. مگر ایمان والا جو ہوتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے, ایمان دل میں تصدیق ہونے کا نام. کیا تصدیق ہونا؟ جو ظاہری اعلان کیا, کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ جو ظاہری اعلان کیا ہے اس کی تصدیق ہونا. ہم صرف کلمے کو زبان سے پڑھ لیے, ہم صرف بچپن میں جو ہے نا کچھ دیر جو ہے نا اپنے مولوی صاحب کے پاس محلے کی مسجد میں یا گھر میں زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ایمان دل میں تصدیق ہونے کا نام ہے, کہ جو کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں اب اس کی تصدیق بھی دل میں ہونا. تصدیق کب ہوگی؟ جب تحقیق ہوگی, جب جانتا پن آئے گا تو تصدیق ہوگی. بغیر تحقیق کے تصدیق نہیں ہوگی. جب علم حاصل کریں گے, سمجھ بوجھ حاصل کریں گے کلمے کا, تو ہمارا جو ہے نا دل میں تصدیق ہوگی, ایمان تصدیق ہوگی. ورنہ جو ہے نا صرف ظاہری اعلان کرتے رہیں گے ہم زندگی بھر, صرف ظاہری نماز پڑھتے رہیں گے, روزے رکھتے رہیں گے, یہ زندگی بھر چلتے رہے گا, اور یہ صرف اسلام میں ہی رہیں گے. ایمان والا بننا ہے تو دل میں تصدیق ضروری ہے. جو ظاہری اعلان کرے, کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ جو ظاہری اعلان کرے اس کی سمجھ بوجھ, اس کی انڈرسٹینڈنگ, اس کی فہم کو دل میں تصدیق کرنا, یہ جب تک نہیں آئے گا جب تک اس کا علم حاصل نہیں کرے. اور علم کس کے پاس حاصل کریں گے؟ جو اس کے وارثین ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارثین ہیں ان کے پاس اس کا علم ہوتا ہے, اس کی فہم ان کے پاس ہوتی ہے.
جب تک ان کے پاس نہیں جائیں گے اس کی فہم نہیں ملے گی. تو اسلام ظاہری اعلان کا نام ہے, ظاہری طور پہ اعلان کر دیا, مسلمان بن گئے. ایمان دل میں تصدیق کرنا, یہ کلمے کی تصدیق کرنا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول, اس کا علم حاصل کرنا, اس کا جانتا پن. جب اس کی تصدیق ہو جائے گی تو ہماری نماز کی انڈرسٹینڈنگ بھی صحیح ہو جائے گی. نماز جو ہے اس کی فہم حاصل کرنا ہے, اس کی بھی تصدیق کرنا ہے. روزہ, زکوٰۃ, حج, اس کی بھی فہم حاصل کرنا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے. ہم صرف شکل جو اس کا اظہار ہے وہ کر رہے ہیں, جو اس کا ظاہری عمل ہے وہ کر رہے ہیں. اب اس کو حقیقت نماز, حقیقت روزہ, حقیقت زکوٰۃ, حج کرنے کے لیے ہم سب کو ایمان سیکھنا پڑتا, ایمان سیکھنا پڑتا. ایمان کرنے سے نہیں آتا, صرف عمل کر لینے سے نہیں آتا. ایمان کے لیے پریکٹس چاہیے, ایمان کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنا پڑتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کیا ارشاد فرمایا, اسلام ظاہری علم کا نام ہے اور ایمان دل میں تصدیق ہونے کا نام. تو اگر ہم صرف ظاہری عمل کر رہے ہیں تو ابھی ہم اسلامی ہیں. اب اس کو اسلام سے ایمان میں لانے کے لیے ایمان میں جو ظاہری عمل کرے اس کی تصدیق کرنا پڑتا, کلمے کی تصدیق کرنا پڑتا. بغیر کلمے کی تصدیق کے ایمان نہیں آتا. ضروری ہے کلمے کی تصدیق, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ضروری ہے. جب تک تصدیق نہیں ہوگی جب تک ایمان نہیں آئے گا. تو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے, تو یہ جو ہے نا مسلمان اور مومن کا فرق ہے. مسلمان کیا ہے, صرف ظاہری اعلان کرتا. مومن کیا ہے, جو ظاہری اعلان کیا ہے اس کی تصدیق بھی کرتا. لا الہ الا اللہ کا اعلان بھی کیا, کلمہ پڑھا, مسلمان بنا, گھر میں مسلمان پیدا ہوا, اب وہ عمل کرتے گیا, اب اس کی سمجھ بوجھ حاصل کرا, اس کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کر کے دل میں تصدیق کرا, تو مومن بنتا. تو مسلمان اور مومن کیا ہے, مسلمان صرف جسم سے فرما برداری ہوتا ہے, مومن جو ہوتا ہے جسم کے ساتھ ساتھ دل بھی فرما بردار ہوتا ہے. تو مومن اور مسلمان میں مین فرق یہ ہے کہ مسلمان صرف زبانی ہوتا ہے, زبان سے ہی اقرار ہوتا ہے. مومن کی نظر کیا ہے, دل پہ ہوتی ہے, دل کو سنوارتا ہے. مسلمان صرف جسم کو سنوارتا ہے اور جسم کو ہی سنوارنے میں پوری زندگی لگا دیتا ہے. ایمان والا جسم کو تو سنوارتا ہے مگر دل کے اہمیت دیتا ہے, کیونکہ جب تک دل سنورے گا نہیں صحیح, جب تک دل کے اندر جو گندگی دور نہیں ہوگی, دل فرما بردار نہیں بنے گا, تو جسم کی فرما برداری کرنا بیکار. دل فرما بردار تو جسم بھی فرما برداری بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی نماز اور مومن کی نماز کی مثال دی ہے کہ مسلمان کی نماز کیا ہے اور مومن کی نماز کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو شخص نماز پڑھ رہے ہیں, دونوں بھی سجود کر رہے ہیں اور دونوں بھی رکوع کر رہے ہیں, یعنی دونوں بھی سجدے میں ہیں, دونوں بھی رکوع کر رہے ہیں, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دونوں کی نماز میں زمین آسمان کا فرق ہے. فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہے وہ زمین آسمان کا فرق؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور ایک شخص بے پرواہ ہو کے نماز پڑھ رہا ہے. ایک خشوع کے ساتھ, ایک بے پرواہ ہو کے نماز پڑھ رہا ہے. ابھی مسلمان مومن کی نماز کی مثال ہے, خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے. ہم خشوع کیا سمجھتے ہیں؟ ہم خشوع یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی طرح سے ہاتھ اٹھاؤ, اچھے کپڑے پہنو, اچھی طرح سے ہاتھ باندھ لو, اچھی طرح سے آرام سے رکوع کرو, آرام سے اٹھو, آرام سے سجدے میں جاؤ, آرام سے سجدے پہ اٹھو. تو یہ عمل کو یہ کرنا ہے, یہ عمل کو ہی ہم سمجھ رہے ہیں, یہ شکل کو ہی سمجھ رہے ہیں, یہ آرام سے کرنے کو سمجھ رہے ہیں خشوع. اولیاء اللہ فرماتے خشوع کا تعلق دل سے ہوتا ہے, یعنی بندہ جو ہے دل کو نماز میں حاضر کرنا, دل کو فرما بردار بنانا, دل کو متوجہ کرنا, یہ خشوع ہے حقیقت میں. تو مومن کی نماز کیا ہے؟ مومن خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے, اور مسلمان کی نماز کیا ہوتی ہے؟ بے پرواہ ہو کے نماز پڑھتا. اور ایک آگے فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک تو خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور ایک شخص جو ہے نا بے پرواہ ہو کے نماز پڑھ رہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرما رہے ایک متوجہ ہو کے نماز پڑھ رہا ہے اور ایک غفلت میں نماز پڑھ رہا ہے. متوجہ ہے مومن. ایمان جب آ جاتا, مومن کی نماز کیسی ہوتی؟ ایمان جب آ جاتا مولا کے سامنے متوجہ ہوتا ہے, مولا سے ملاقات جو کرتا ہے, اپنے آپ کی عاجز کرتا ہے مولا کے سامنے, اپنی حقیقت کو مولا کے سامنے پیش کرتا ہے. مولا میں حاجت مند ہوں, میں محتاج ہوں, میں فقیر ہوں, مولا میرا کچھ بھی نہیں, سب آپ کا, یہ سب میرے پاس امانت ہے. یہ متوجہ ہوتا ہے مولا سے, اپنی حقیقت کو مولا کے سامنے پیش کرتا ہے. مولا یہ میں ہوں, تو یہ ہے مولا, تو مالک ہے, تو رازق ہے, تو حاکم ہے, ہر چیز کا مالک تو ہے مولا. یہ متوجہ ہوتا ہے. اور ایک شخص کیا کرتا ہے؟ غفلت میں نماز پڑھتا ہے. غفلت کیا ہے؟ دنیا میں دل لگا ہوا تھا, آفس میں کیا ہو رہا, گھر میں کیا ہو رہا, ساری نماز جو بچپنے سے بڑا بڑے ہوئے تک وہی نماز. یہ ہماری نماز ایسی ہے, دل جو ہے غفلت کر دنیا میں لگا ہوا.
مومن کی نماز کیا ہے؟ وہ متوجہ ہوتا ہے، جسم بھی فرما برداری کرتا ہے، دل بھی فرما برداری کرتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بندگی کا اظہار کرتا ہے، مولا میں یہ ہوں، میں حاجت مند ہوں، مولا میرا کچھ بھی نہیں، مولا غلطی ہو گئی، مولا اس میں سے میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، میرا کچھ بھی نہیں، مولا ساری چیزیں تیری، یہ امانت ہے میرے پاس، یہ امانتوں ادا کرنے میں غلطی ہو گئی، یہ مولا سے مناجات کرتا ہے، مولا کے سامنے اپنی عاجزی پیش کرتا ہے، یہ مومن کی نماز۔ مسلمان کیا کرتا ہے؟ مسلمان جو پڑھتا ہے بے پرواہ ہو کے نماز پڑھتا ہے، غفلت میں نماز پڑھتا ہے، دل کو جو ہے نا دنیا کی معاملات میں لگا دیتا ہے، پوری نماز اس کی حیثیت۔ تو یہ مسلمان کی نماز، مومن کی نماز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، دو شخص نماز پڑھ رہے ہیں لیکن دونوں سجود کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، مگر دونوں کی نماز میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیوں ہے؟ ایک خشوع کے ساتھ نماز پڑھ، ایک بے پرواہ ہو کے نماز پڑھ۔ تو ہم دیکھیں ہماری نماز کیسی ہے، ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ بے پرواہ کی نماز ہے۔ ہم مسلمان سے مومن بننے کے لیے ایمان جب سیکھیں گے تو وہ خشوع والی نماز بھی ہم پڑھ سکیں گے۔ ابھی صرف ہمارا اقرار ہوا کلمے کا لا الہ الا اللہ، ہم جسم سے جو فرما برداری کر رہے ہیں، شکلی عبادت کر رہے ہیں، شکلی نماز، اظہار نماز کر رہے ہیں، اب حقیقت نماز کی طرف جب اس کا علم حاصل کریں گے، لا الہ الا اللہ کی علم حاصل کریں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم حاصل کریں گے، یہ علم حاصل کریں گے، دل میں بٹھائیں گے ایمان، تو ہم خشوع مولا کے سامنے رکھ سکیں گے، ہمارا دل بھی فرما بردار بنے گا، جسم بھی فرما بردار بنے گا، ہم متوجہ ہو کر نماز پڑھیں۔ اب کیوں نہیں ہے متوجہ؟ کیوں ہے غفلت؟ کیوں خشوع نہیں ہے؟ کیوں ہے دنیا بے پرواہی؟ ایمان دل میں نہیں ہے۔ مسلمان کی خالی فرما برداری جسم سے کر رہے ہیں، دل اہم ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں دل کی امپورٹنس ہے اولیاء اللہ کے پاس، اللہ تعالیٰ کی نظر بھی دل، اور قرآن کئی جگہ اللہ تعالیٰ فرمائے میری نظر دل ہے، دل پہ رہتی، اور اللہ تعالیٰ کئی بار بندے کے دل پہ دیکھتے۔ اب ہمارے دل میں کیا ہے؟ ہمارے دل میں جو نوکری ہے، گھر والے ہے، بینک بیلنس ہے، جو کچرا ہے وہ ہے۔ دل میں کیا ہونا تھا؟ اللہ کی حاجت روائی پن ہونا تھا، اللہ مالک ہے ہونا تھا، اللہ رازق ہے ہونا تھا، اللہ تعالیٰ قوت کا مالک ہے ہونا تھا، تمام کائنات اللہ کی یہ ہونا تھا۔ جب یہ ہوگا تو مولا کے سامنے پیش کرے گا، مولا یہ سب تیرا ہے، میرا کچھ نہیں۔ جب یہ نہیں ہوگا، جب مخلوق کی حاجت روائی پن ہوگی، جب نوکری کی حاجت روائی پن ہوگی، نوکری کا بت ہوگا، یہ جب گندگی دل میں ہوگی تو یہ متوجہ کہاں کرے گا بندہ؟ متوجہ مخلوق کی طرف کرے گا، جس سے اس کو فائدہ دکھے گا وہاں پر متوجہ ہوگا۔ جب دل میں یہ آ جائے گا کہ فائدہ نقصان مجھے اللہ تعالیٰ سے ہی ہے، میرا پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، میری پرورش کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، میرے کو رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو متوجہ ہوگا۔ اب یہ دل میں کب آئے گا؟ اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ حاکم ہے، اللہ ہر چیز کا مالک ہے، جب مسلمان سے مومن بنے۔ اور مومن بننے کا ذریعہ، ایمان والا بننے کا ذریعہ یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو مسلمان سے مومن بننا ہے، مسلمان کی نماز سے اب ہمیں مومن کی نماز پڑھنا ہے۔ کب پڑھیں گے؟ جب ایمان آئے گا، دل میں تصدیق ہوگی لا الہ الا اللہ کی، دل میں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی، کلمے کی پہچان ہوگی، دین کی سمجھ بوجھ آئے گی، دین کی سمجھ بوجھ والوں سے ہم رابطہ کریں گے تو ہم وہ نماز انشاءاللہ پڑھ سکیں۔ تو نماز ہماری امپرومنٹ کرنا ہے، تو یہ بیسک عمل ہے۔ سب سے پہلے جو سوال ہوگا قیامت کے دن وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ تو نماز ہماری دیکھے کیا ہے؟ تو نماز کو درست کرنے کے لیے ایمان ہونا پڑتا، ایمان جس کا درست ہو گیا نماز بھی درست ہوگی، اور جس کی نماز درست، اللہ والے فرماتے ہیں اس کے تمام اعمال درست۔ تو نماز درست کرنے کے لیے بھی ایمان سیکھنا پڑتا، مومن بننا پڑتا، مسلمان کے اسٹیج سے نکل کر مومن کے اسٹیج میں آنا پڑتا، یہ لیول چینج کرنا پڑتا۔ یہ لیول چینج کرنے کے لیے علم حاصل کرنا پڑتا، علم میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھیں گے تو انشاءاللہ مسلمان سے مومن بنیں گے۔ تو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ دو شخص کی نماز میں زمین آسمان کا فرق ہے، خشوع کے ساتھ نماز ایک پڑھ رہا اور ایک بے پرواہ ہو کے نماز پڑھ رہا، ان کی نماز زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ ایک متوجہ ہو کے نماز پڑھ رہا، ایک بے پرواہ ہو کے نماز پڑھ رہا۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے ہماری نماز کیا بے پرواہ ہے؟ اگر بے پرواہی کی نماز ہے تو بالکل ہمارا جو ہے نا کلمے کا اقرار ہوا، صرف زبانی فرما برداری ہم سیکھ رہے نہیں۔ ہماری یہ غلط فہمی ہے کہ ہم جو ہے نا گھر مسلمان، ہم پیدا ہوئے مسلمان تو سمجھ رہے ہیں ہم ایمان والے ہیں، اب ہم بیٹھے بٹھائے جنتی ہے، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ غلط فہمی ہمارے اندر۔ ایمان والا جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا وہی جنت میں جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان والے کے لیے ہی جنت ہے، خالی اعمال جو کر لیتا ہے اس کے لیے جنت نہیں۔ ایمان کا فاسق
دائمی جنت، جو مطلب جو ایمان حاصل نہیں کرتا، ایمان جس کے دل میں نہیں ہو، ہمیشہ کے لیے جنت۔ عمل میں کچھ کوتاہی ہو گئی، ایمان ہے بندے کے پاس، تو کچھ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا اپنی مہربانی سے جنت میں ڈال دیں۔ اور عمل کی بخشش کے کئی ذریعے اللہ تعالیٰ کے پاس، کئی ذریعے، مگر ایمان کی بخشش کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ شفاعت بھی نہیں ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، انبیاء کی شفاعت بھی ہونا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہونا ہے تو وہ بھی ایمان ضروری ہے۔ اولیاء اللہ کی سفارش بھی ہونا ہے تو ایمان ضروری ہے۔ ایمان اتنا اہم ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور ہم ایمان نہیں حاصل کر رہے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں عمل کر لیے تو جمعے کی نماز 5 وقت نماز پڑھ لیے تو ہم سمجھ رہے ہیں ہم نے بہت بڑا کام کر لیا۔ سمجھ ایک چیز کو لے کے ہم سمجھ رہے ہیں یہی دین ہے، سمجھ یہ غلط مس انڈرسٹینڈنگ آج کی قوم۔ اولیاء اللہ ہمیں بتاتے ہیں یہ دین، ہم پچھلے لیکچرز میں بھی بار بار یہ ایک ہی بات بول رہے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اصول دین ہم نے دیکھا، اسلام، ایمان، احسان، تقویٰ، توحید، یہ دین کے 5 اصول ہے، اللہ تعالیٰ کی 5 مرضی ہے۔ اسلام، ابھی اسلام ہمیں سدھارنا ہے، ایمان، پھر احسان، پھر تقویٰ، توحید۔ تو ہم آج مسلمان اور مومن کا فرق دیں تو یہ مسلمان سے مومن بننے کے لیے ایمان سیکھنا ضروری ہے۔ مسلمان سے جسم سے فرما برداری ہوتی ہے، جسم سے عبادت ہوتی ہے۔ مومن کی فرما برداری جو عبادت ہوتی ہے دل سے ہوتی ہے، دل کو ایمان والا بنا، دل میں ایمان کی تصدیق ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہی پسند، اللہ تعالیٰ کو یہ جو دل کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کو نظر جو ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ دل کی فرما برداری ہے کہ بندے کا دل پاک صاف ہو، اللہ تعالیٰ کی نظر ہوتی ہے دل پہ۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ آپ جو نا الفتح الربانی میں مسلمان کی عبادت، مسلمان کی نماز اور مومن کی نماز کا فرق بتاتے ہیں۔ مسلمان اور مومن، اب مسلمان اور مومن کی بات چل رہی ہے تو اسی پر ہم کوشش کریں گے۔ مسلمان جو ہوتا ہے، آپ فرماتے حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کہ مسلمان جو ہوتا ہے جب عبادت کرتا ہے تو سامنے سے بتوں کو ہٹا کر عبادت کرتا ہے۔ مسلمان بت یعنی جو مورتی ہوتی ہے، جو آئیڈلز ہوتے ہیں، اس کو ہٹا کر کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا، قبلے کی طرف رخ کر کے نماز۔ یہ مسلمان جب عبادت کرتا ہے ایسے کرتا، سامنے سے بت ہٹا کر عبادت کرتا۔ مومن بھی عبادت کرتا ہے تو کیسا کرتا ہے؟ مومن سامنے سے بت بھی ہٹاتا ہے اور دل کے بت بھی ہٹاتا ہے۔ آپ یہ فرق بتاتے ہیں۔ مسلمان کی عبادت جب عبادت کرتا ہے کیسی کرتا ہے؟ سامنے سے بت ہٹا دیتا، جو مورتیاں ہیں وہ ہٹا دیتا، مگر اس کے دل میں بت رہتے۔ وہ کون سے بت ہوتے ہیں ہم دیکھیں گے۔ مومن جو ہوتا ہے سامنے سے بھی بت ہٹاتا ہے، دل کے بت بھی ہٹاتا ہے۔ اب یہ دل کے بت کیا ہے؟ دل کی مورتیاں کیا ہے؟ مومن جب مسجد کو جاتا ہے، مصلی کو جاتا ہے، دل سے بت ہٹاتا ہے، مطلب مومن اپنے دل سے جو مخلوق کی حاجت روائی پن ہے، جو مخلوق کی حاجت روائی پن پہ جو بت بیٹھے وہ نکال کے عبادت کرتا ہے۔ جیسا اپنی چپل کو مسجد کے باہر چھوڑ کے جاتا ہے، ویسے مومن کیا کرتا ہے؟ دل سے جو نوکری کا بت ہے، دل سے جو پیسوں کا بت ہے، دل سے جو اپنی قوت کا بت ہے، دل سے جو اپنے دوستوں کی ریفرنسوں کا بت ہے، دل سے جو اپنے بینک بیلنس کا بت ہے، دل سے جو اپنی نوکری کا، اپنے پروموشنز کا بت ہے، جو گاڑی کا بت ہے، جو اپنے پراپرٹیوں کا بت ہے، یہ بت نکال کے نماز پڑھتا ہے۔ مومن ایسا ہوتا ہے دل سے بھی بت کو ہٹاتا ہے اور سامنے سے بھی بتوں کو ہٹاتا ہے۔ دل کے بت نکالنے والا مومن ہوتا ہے، دل میں بت نکالتا ہے، اس میں ایمان داخل کرتا ہے، پھر جا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہے متوجہ کے ساتھ۔ یہ مومن کی نماز ہے۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں الفتح الربانی، وہ دل سے بتوں کو نکالتا ہے، دل میں اپنی جو حاجت روائی پن ہے، مخلوق کی اپنی حاجت روائی پن، اپنی صلاحیتوں کا بت، اپنے سرٹیفکیٹس کا بت، اپنے ٹیلنٹ کا بت، یہ جو اپنی میں کا بت، یہ بت نکال کے اپنی میں کو نکال کے جب مولا کے سامنے پیش ہوتا، کہ دل کے بھی بت نکالتا ہے، سامنے سے بھی بت نکالتا۔ اور جو مسلمان ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں صرف سامنے سے بت ہٹاتا اور دل میں اس کے کیا ہوتی ہے؟ اپنی حاجت روائی پن ہوتی ہے پہلے، کہ میں اپنی حاجت پوری کر رہا ہوں، مطلب جو میں نوکری کر رہا ہوں، اپنے آپ کو پال رہا ہوں، مطلب میں نوکری سے پل رہا ہوں۔ نوکری کا بت ہوتا ہے اس کے، ایک پراپرٹی کا بت ہوتا ہے کہ میری اتنی فلاں پراپرٹی ہے، اتنے گھرانے ہیں میرے، اتنے زمینیں ہیں میرے۔ اب وہ زمینوں کا بت بٹھا لیا ہے۔ ایک تو صلاحیت کا بت بنا لیتا کہ میرے پاس یہ صلاحیت ہے بول کے یہ سب ہے، میرے پاس یہ صلاحیت ہے بول کے کمپنی کو میں اشاروں پہ نچا رہا ہوں، یہ صلاحیتوں کا بت ہے۔ اور کیا کرتا ہے؟ اور کتنے بت بنا لیتا ہے؟ کئی بت بٹھا لیتا، اپنے دوستوں کا، ماں باپ کا بت بٹھا لیتا کہ میں جو پل رہا ہوں میرے ماں باپ سے پل رہا ہوں۔ ریفرنسوں کا بت بٹھا لیتا، کتابوں کا بت بٹھا لیتا، سافٹ ویئرس کا بت، نوکری کا، پیسوں کا، بینک بیلنس کا، جتنے بت ہے وہ بٹھا لیتا۔ مسلمان دل میں بٹھاتا، سامنے سے تو ہٹا دیتا، مگر دل میں بت رہتے ہو۔
اب یہ مسلمان جب یہ دل میں بت بٹھا کے ہم جائیں گے، ہمارے دل میں جو ہے بت ہے، یہ بت ہے مطلب اس میں کفر ہے، اس میں شرک ہے، نفاق ہے، اللہ تعالیٰ کو جو نہیں پسند ہے وہ ہے کہ مخلوق کی حاجت روائی پن، نوکری بھی ہے، نوکری سے پل رہا ہوں بول کے ہے، اپنی قوت کا یقین ہے، لوگوں پہ بھروسہ ہے، یہ بھروسہ مخلوق پہ ہے، یہ لے کے ہم نماز میں جا رہے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ایسی نماز قبول کرے؟ یہ مسلمان کی نماز۔ مومن کیا کرتا ہے جب مصلی پہ جاتا ہے؟ ایمان والا جو ہوتا ہے اپنے دل سے تمام بتوں کو نکال کر کوشش کرتا ہے مولا کے سامنے پیش ہو، اس کی نظر ہمیشہ دل پہ ہوتی ہے۔ وہ جو بھروسہ مخلوق پر ہے، وہ جو بھروسہ لوگوں پر ہے، وہ جو بھروسہ اپنی صلاحیتوں پر ہے، وہ جو بھروسہ اپنے بینک بیلنس پر ہے، پراپرٹی پر، وہ نکال کے مولا پر بھروسہ کر کے دل میں بات بٹھا کے جاتا ہے مصلی۔ تو یہ مسلمان کی نماز ہے، ایک مومن کی نماز ہے، یہ فرق ہے مسلمان کی نماز اور مومن کی نماز۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الفتح الرحمن، اور ایک فرق آپ بتاتے ہیں حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کہ مسلمان بھی شکر کرتا، مومن بھی شکر کرتا۔ آپ فرماتے ہیں مسلمان جو شکر کرتا صرف اس کا شکر جو ہوتا ہے صرف زبانی ہوتا ہے، زبان سے کہتا ہے شکر الحمدللہ، مگر دل میں یہ بات اترتی نہیں، حلق سے بات نیچے اترتی نہیں اس کی۔ مومن جو شکر کرتا ہے وہ زبان سے بھی کرتا ہے، دل میں بھی کرتا ہے۔ دیکھیں تعلق، دیکھیں مومن جسم سے بھی، زبان سے بھی، دل سے۔ دل امپورٹنٹ ہے، دل کو سنوارنا ہے، اور یہی دل کو سنواریں گے تو خبر کے جو 3 سوالات ہیں دے سکیں، تو دل کی فرمانبرداری ضروری ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں مسلمان جو ہوتا ہے صرف زبان سے شکر ادا کرتا ہے، ایمان والا جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ زبان سے بھی شکر ادا کرتا ہے، دل سے بھی شکر ادا کرتا ہے۔ اب مسلمان کیا کرتا ہے؟ مثال کے طور پر مسلمان کو کسی جگہ جاب لگ گئی، اب وہ زبان سے کہہ رہا ہے شکر اللہ تعالیٰ شکر ہے، زبانی ہے، مگر دل میں کیا ہوتا ہے اس کے؟ یہ جو سرٹیفکیٹس تھے، آج جو جاب ملی میرے کو یہ سرٹیفکیٹس کی وجہ سے ملی، مطلب سرٹیفکیٹوں کا بت بنا لیا، سرٹیفکیٹوں کو معبود بنا لیا انہیں مسلمان، اور جو یہ صلاحیتیں تھی میری جو صلاحیتیں تھی اس کا بت بٹھا لیتا کہ میری صلاحیتیں مجھے کام آئی، یا پھر کہتا ہے کہ فلاں نے میری مدد نہیں کی تھی مجھے یہ جاب نہیں ملتی، کسی فلاں کو ریفرنس کو بت بنا لیا۔ اپنے ٹیلنٹ کو کہتا ہے کہ اگر میرے پاس یہ ٹیلنٹ نہیں ہوتا تو مجھے یہ جاب نہیں ملتی۔ اپنے تجربے کو بت بنا لیتا ہے، اپنے تجربے کو دل میں بٹھا لیتا ہے کہ میرا یہ دل میں ہے، زبان سے کہہ رہا سب کے سامنے کہ شکر ہے شکر ہے شکر اللہ کا، دل میں کیا ہے؟ میرا تجربہ، اگر میرے پاس یہ تجربہ نہ ہوتا تو وہ جاب مجھے نہیں ملتی۔ یا یہ ہوتا کہ میں ایسا انٹرویو دیا کہ پریشان ہو گیا ہوں، میرے سکلز دیکھ کے پریشان ہو گیا، مطلب اپنے آپ کا بھی بت بٹھا لیا، اپنی صلاحیتوں کا بت بٹھا لیا، اپنی قوت کا بت بٹھا لیا۔ تو یہ بت بٹھا کے زبان میں ایک ہے، دل میں، زبان سے تو شکر ادا کر رہا مگر دل نافرمان، دل میں جو ہے نا نافرمانی ہے، دل سے اپنے آپ کا شکر اللہ کا ہونا ہے، مگر یہاں شکر کس کا کر رہا ہوں؟ اپنے آپ کا کر رہا ہوں کہ میں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، سرٹیفکیشنز میں ایسا کرا، میرا تجربہ ایسا ہے، یہ کیا۔ ایمان والا جو ہوتا ہے اگر اس کو مثال کے طور پر جاب مل جائے تو ایمان والا مولا کے حوالے ہو جاتا ہے، مولا رازق تو ہی ہے، مولا میں مرزوق ہوں، حاجت روا تو ہے، میں حاجت مند ہوں، یہ صلاحیتیں بھی تیری، مالک بھی تو ہی ہر چیز کا، یہ ڈگریز، یہ جو سرٹیفکیشنز ہے، یہ جو صلاحیتیں مجھے تجھ سے ہی ملی مولا، تو حاجت روا ہے، میں حاجت مند ہوں مولا، اگر تو نہیں دیتا تو مولا یہ نہیں ملتی۔ پھر شکر دل سے بھی کرتا ہے الحمدللہ، زبان سے بھی کرتا ہے مولا تیرا شکر ہے الحمدللہ۔ یہ مسلمان اور مومن کا فرق ہے، دل سے بھی شکر کرنا ہے، زبان سے بھی شکر کرنا ہے۔ دل جب سدھرے گا، اس میں ایمان آئے گا، اس میں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی، لا الہ الا اللہ کی تصدیق ہوگی، تبھی شکر کرے گا۔ اب کیوں شکر نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں مسلمان کے دل میں ناشکری ہے؟ ناشکری مطلب اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کا بت بٹھا لیا، شکر اللہ کا کرنا ہے، مخلوق کا کرو، دل میں ایمان داخل نہیں، کلمے کی تصدیق نہیں ہوئی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اسلام ظاہری اعلان کا نام ہے اور ایمان دل میں تصدیق ہونے کا نام۔ دل میں تصدیق ہونا، جانتا پن ہونا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک جانتا پن نہیں آئے گا، تحقیق نہیں ہوگی، تصدیق نہیں ہوگی، تصدیق بغیر تحقیق کے نہیں ہوگی، تصدیق کے لیے تحقیق ضروری ہے، علم حاصل کرنا پڑتا، محنت کرنا پڑتا اس کلمے کا، جب تک ہم محنت نہیں کریں گے دل میں تصدیق نہیں ہوگی۔ تو یہ مسلمان کیا کرتا ہے؟ صرف زبانی شکر کرتا ہے، اور جو ایمان والا ہوتا ہے زبان کے ساتھ دل بھی شکر کرتا ہے، مولا کا شکر کرتا ہے، مولا تیرا شکر ہے، مولا تو حاجت روا ہے، تیری مدد کے بغیر ہوا مولا، میری کچھ بھی صلاحیت نہیں، اپنی صلاحیتوں کو اپنے آپ کو جو ہے نا
اپنی حقیقت کو مولا کے سامنے پیش کرتا ہے. مولا میں حاجت مند ہوں, میں کیسے کر سکتا ہوں مولا, آپ کی مدد ہوئی تو مولا میں کیا بولتا ہوں. مولا کے سامنے گڑ گڑا کے رجوع کرتا ہے, عاجزی کرتا ہے, ہیوملیٹ ہوتا ہے مولا کے سامنے. مولا میں کہاں سے کر سکتا ہوں مولا, آپ کرے تو. یہ صلاحیت ہے آپ کی, یہ سماعت, یہ بصر, ہر چیز آپ کی ہے مولا, آپ دیے, آپ کی مہربانی سے مجھے یہ صلاحیتیں ملی, میں نہیں کر سکتا ہوں مولا. تو یہ پھر جب بندہ کرتا ہے مولا شکر ہے تیرا واقعی الحمدللہ, جب شکر ادا کرتا ہے. اور اولیاء اللہ مثال دیتے ہیں کہ مسلمان بھی اگر ذکر کرتا ہے تو زبان سے ذکر کرتا ہے, مومن بھی جو ذکر کرتا ہے زبان کے ساتھ ساتھ دل سے بھی کرتا ہے. اگر مسلمان کہتا ہے الحمدللہ تو یہ صرف زبانی ہے, زبان سے تعریف کرتا ہے مگر دل میں یہ ہوتا ہے کہ تمام تعریف میری ہونا. الحمدللہ رب العالمین زبان سے تو پڑھ رہے ہم, مگر ہمارے دل میں کیا ہے, تمام کی تمام تعریف اپنی ہونا. کیا تعریف ہونا؟ گھر والوں کو میں پال رہا ہوں, یہ تعریف ہونا میری. ہر محلے میں, ہر خاندان کے ہر رشتے داروں میں یہ تعریف ہونا میری کہ میں پال رہا ہوں, یہ تعریف ہونا. یہ دل میں ہوتا ہے, یہ دل میں اپنے آپ کا ہم بدھ بٹھا لیتے, اپنی تعریف چاہتے. زبان سے کہتے ہیں الحمدللہ, اب یہ زبان سے کہہ رہے ہیں اور دل میں کیا ہے, اپنی تعریف چاہ رہے ہیں کہ میں جو ہے نا گھر والوں کو پال رہا ہوں, میں جو ہے نا گھر والوں کو پیسے بھیج رہا ہوں, بیوی کو میں پال رہا ہوں, بچوں کو میں پال رہا ہوں, پیسے نہیں دیا تو کام نہیں ہوتا گھر کا. یہ جو کہہ کے اپنی تعریف لے رہا, اپنی تعریف جو چاہ رہا, یہ زبان پہ ایک ہے, دل میں. ایمان والا کیا ہوتا ہے, زبان سے بھی تعریف کرتا ہے الحمدللہ, دل میں بھی ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اب یہ دل کو سوار کے نماز میں جاتا ہے مولا. سورہ فاتحہ جو 5 روز ہم نماز میں کئی بار پڑھتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین, مولا تمام کی تمام تعریف تیری ہے, تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. یہ زبان سے بھی کرتا ہے, دل میں بھی کرتا ہے. تعریف میری کیا مولا, میں تو اپنی حقیقت کو پیش کرتا ہوں مولا کے سامنے. میں محتاج ہوں, میں حاجت مند ہوں, میں مولا فقیر ہوں, میرا کچھ بھی نہیں ہے مولا, میں مملوک ہوں, میرا کیا ہے مولا, سب آپ کا ہے, آپ کی ہی تعریف ہے. تو مولا کی تعریف کرتا ہے. تو مسلمان یہ ہوتا ہے زبان پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ الحمدللہ کہتا ہے, زبانی ہو گیا, دل میں اپنی تعریف چاہتا, میری تعریف ہونا. کمپنی میں آفس والا میری تعریف کرنا, مینیجر میری تعریف کرنا, گھر والوں میں بیوی میری تعریف کرنا, ماں باپ میری تعریف کرنا, دوستوں میں میری تعریف ہونا, اپنی تعریف چاہتا. میں زبان پہ کیا ہے والا الحمدللہ زبان پہ. ایمان والا کیا ہوتا ہے, جب ایمان دل میں بات آ جاتی ہے, دل میں تصدیق ہو جاتی ہے لا الہ الا اللہ کی, جب دل میں بات بیٹھ جاتی ہے اللہ حاجت روا ہے, جب جان لیتا ہے, جب جانے گا تو جو تعریف دل سے بھی کرے گا, واقعی مولا تو ہی حاجت روا. اب ہمارے دل میں مخلوق کی حاجت روائی پن بیٹھی گئی, ہم مخلوق کو جان رہے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں, ہمارے دل میں غلط علم آ گیا, غلط تصدیق آ گئی کہ مخلوق سے ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی. اب یہ مخلوق سے ہو رہی تو ہم یا تو مخلوق کی تعریف کریں گے یا اپنے آپ کی تعریف کریں گے. مخلوق میں یا تو ہم اپنے آپ کی تعریف کریں گے یا ہمارے ساتھ آفس والوں کی, گھر والوں کی تعریف کریں گے. ایمان والا جو ہوتا ہے ہر اس میں اللہ کی تعریف کرتا ہے, مولا تمام تعریف تیری ہے الحمدللہ رب العالمین. تو ہم جو ہے نا یہ اسلام میں خالی مان لیے کلمے کو. اسلام کے معنی ہم نے کیا دیکھے تھے, کلمے کو ماننا. کیسا ماننا, بلا چوچرا اطاعت کے لیے گردن خم کر. کلمے کو مان لیے, چوچرا نہیں کرے, منمانی نہیں کرے, مان لیے. اب یہ ماننا جو تھا اس کو جاننا تھا. جانیں گے تو ایمان والے بنیں گے نا, نہیں جان رہے تو صرف مسلمان ہی رہیں گے. اور جو نصرتیں ملنی ہے ہمیں نہیں ملے گی, کیوں, ہم مسلمان ہیں. نصرتوں کا وعدہ, انعامات کا وعدہ اللہ تعالیٰ کس کو دیے, ایمان والے کو دیے. ایمان والے کے پاس اللہ تعالیٰ کی قدر. اور اللہ تعالیٰ کیا فرمایا کئی جگہ کہ ایمان والے میرے دوست ہے, ایمان والے میرے دوست اللہ تعالیٰ فرمایا. تو ایمان والے کی اتنی اہمیت اللہ تعالیٰ کے پاس. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, پہلی چیز تو کیا فرمایا, مسلمان جو ہے نا سامنے سے بت ہٹاتا ہے مگر دل میں بت رکھتا ہے. مومن جو ہوتا ہے سامنے سے بھی بت ہٹاتا ہے, دل کے بت بھی ہٹاتا ہے. اور جو مسلمان شکر ادا کرتا ہے صرف زبانی ہوتا ہے, مگر مومن جو ہوتا ہے زبان کے ساتھ ساتھ دل بھی شکر ادا کرتا ہے. اور ایک آپ بتاتے ہیں کہ مسلمان جو ذکر کرتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے, وہ زبان سے کرتا ہے صرف, مگر ایمان والا جس کے دل میں ایمان کی تصدیق ہو جاتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ زبان کے ساتھ ساتھ دل سے بھی تعریف کرنے لگتا ہے. تو ہم دیکھیں ہم کدھر ہیں. یہ فرق بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان سے مومن کی طرف آئے, ایمان والا بننے کی طرف آئے, اسلام سے ایمان کی طرف. ہم اپنا روٹ بدلے, ہم محنت کریں,
ہم دنیا میں محنت کریں، یہ اصل کامیابی اس میں ہے، ایمان لانے میں اصل کامیابی. اور یہ کامیابی کیا ہے؟ یہاں پر بھی کامیابی ہے، آخرت کے تمام منزلوں میں بھی کامیابی، کیونکہ ایمان کا سرٹیفکیٹ ہی ہمیں کام آئے. ایمان جب انڈورس ہو جائے گا، دل میں تصدیق ہو جائے گی، یہ کام دنیا میں بھی آئے گا، آخرت میں بھی آئے گا. اگر ہم ایمان سیکھنے گے تو خبر بھی ہماری ناکامیاب، خبر میں بھی ذلیل. دنیا میں تو ذلیل ہو رہے ہیں، آج دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، مخلوق کی حاجت روائی بن کا بت بٹھا لیے، ظلم کر رہے ہیں اپنے آپ پہ. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں سمجھ رہے ہیں ہم اپنے محنت سے لائے، تو یہ جو ظلم کر رہے ہیں ہم یہاں بھی ذلیل ہو رہے ہیں. آخرت میں تو ذلیل ہوں گے ہی ہوں گے، قیامت کے دن بھی اور ذلیل ہوں گے. کیوں ہوں گے؟ فرما برداری جسم سے کر، دل میں ہے ایک، زبان پہ، دل پہ، زبان پہ ہی ہو گیا کلمہ، دل میں اتارنا ہے اس کو. وہ دل میں اتارنے کے لیے جو چیز چاہیے وہ چیز کا نام ہے ایمان. ایمان کا علم حاصل کریں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کریں گے، اس کا جانتا پن حاصل کریں گے، تو ہی ہمیں جو ہے نا کامیابی ملے گی. اور حدیث شریف میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کا، جس شخص کا خاتمہ اس حال پر ہو کہ وہ مانتا ہو اور جانتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، تو اس کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، جنت میں داخل ہو. مطلب وہ شخص جنتی ہے. کون؟ وہ شخص جنتی ہے جو مانتا ہو اور جانتا ہو. ہم اسلام کے معنی کیا دیکھیں؟ ماننا اسلام کے. دیکھیں حدیث میں بھی الفاظ ہے ماننا اور جاننا. ایمان کے معنی جاننا. جو مانتا ہو اور جانتا ہو لا الہ الا اللہ، کوئی حاجت روا نہیں اللہ کے سوا، تو اس کو جنت میں ڈال دیا جائے. جنت میں داخلے کے لیے ضروری کیا ہے؟ ایمان. حدیث، کئی حدیثیں ایسے تو، مگر یہاں کیونکہ ماننا اور جاننا خصوصاً آیا تو بتانا کیا مقصد ہے. مانا اور جانا، ہم صرف مان لیے، ماننے میں بھی ہم کچے پکے، ماننا بھی ہے، جاننا ہے، ہم جان رہے نہیں، ہم وہاں پر پھنس گئے، شیطان کا دھوکا ہوا، دنیا کا دھوکا ہوا. جاننا ہے اس کو. وہ جاننے کے لیے ہمیں اولیاء اللہ سے رجوع ہونا پڑتا، کیونکہ اولیاء اللہ وہ جاننے والے ہیں، جو چیز کے جاننے والے وہاں پر جانا پڑتا. ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا، انجینئر بننا ہے تو انجینئر کے پاس جانا پڑتا، میکینک بننا ہے تو میکینک کے پاس جانا پڑتا، جو جس فیلڈ کا ہوتا ہے ایکسپرٹ وہاں پر جانا پڑتا. جاننا ہے کلمے کو تو کلمے والے کے پاس، کلمے والوں کے پاس جانا پڑتا. لا الہ الا اللہ جو جانتے اس کے پاس جانا پڑتا. تو جب تک ہم جانیں گے نہیں جنت میں نہیں جائیں گے. جنت کے لیے بھی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ایمان ہے. ماننا بھی ہے، جاننا بھی ہے. اسلام کے معنی ماننا، مان لی. ایمان کے معنی جاننا. یہ جانیں گے تو دل میں تصدیق ہوگی، جانیں گے تو تحقیق کھلے گی، علم آئے گا، انفارمیشن آئے گا، پھر تحقیق ہوتے رہے گی تو تصدیق ہوتے رہے گی، تصدیق دل میں ہوگی، انڈورس ہوتے رہے گا، سرٹیفائڈ دل میں ہوتے رہے گا، تو ایمان داخل ہوگا. جب ایمان داخل ہوگا تو دل بھی فرمان بردار بنے گا اور جو ہے نا جسم بھی فرمان بردار بنے گا، اور مولا کے سامنے خشوع کے ساتھ متوجہ ہو کر بندگی کا اظہار کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تمام عبادت، تمام عمل ایمان کے ساتھ کر سکیں. اگر ہم ایمان حاصل نہیں کریں گے، جو ہماری بچپنے میں 4-5 سال جو ہم نماز پڑھتے تھے بچپنے میں، وہ عمر میں جو نماز پڑھتے تھے 60-70 سال میں بھی وہی نماز پڑھیں. کیوں؟ ایمان نہیں آیا، ایمان نہیں سیکھنے، ایمان سیکھنے کا شوق بھی نہیں. اور تفسیر مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب ہم ایمان سیکھتے نہیں بول رہے ہیں، مومن جو ہے نا بنتے نہیں بول رہے ہیں، مسلمان ہی رہیں گے. بھائی کیا ضرورت ہے بھائی ایمان کی؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے. یہ ہم اپنے آپ سے دشمنی کر رہے ہیں، یہ ہمارا اپنا نقصان ہے. ہم غفلت میں ہیں، اور یہ غفلت کی آنکھ کب کھلے گی؟ مرتے جب سمجھ میں آئے گی بات، جب 3 سوالات ہوں گے نا، جب بات سمجھ میں آئے گی، جب 3 سوالات پوچھیں گے رب کون ہے، اور یہ سوالات دل سے پوچھے جانے والے. ایمان جو حاصل کرے گا وہی جواب دے سکے گا. قلب سے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا، دل سے ہونے گا. دل فرمانبردار بنا کے جائے گا، مانے گا اور جانے گا تو جنت میں جائے گا. مگر پہلی منزل خبر کی، آخرت کی پہلی منزل خبر ہے. اس میں جو کامیاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارشاد کہ تمام آخرت کے منزلوں میں کامیاب. یہاں کامیاب ہوگا خبر میں تو تمام منزلوں میں کامیاب ہوگا آخرت میں. کامیابی کے لیے جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے وہ ایمان ہے. ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. اگر ایمان ہی نہیں ہوگا تو ہمیشہ کے لیے دائماً جہنم. تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دھوبی اگر دھوپ سے دشمنی کرے گا تو نقصان کس کا ہے؟ خود دھوبی کا نقصان. کوئی دھوبی ہے دھوپ سے دشمنی کرے، نہیں بھائی مجھے دھوپ نہیں چاہیے، تو اس کا خود کا نقصان ہے. اس کے کپڑے کبھی نہیں سوکھیں گے، وقت لگ جائے گا بہت اس کے کپڑے سوکھنا.
کوئی جو ہے نا شاگرد استاد سے دشمنی کرے تو نقصان شاگرد کا خود کا ہی، استاد کا کچھ نقصان نہیں ہے، شاگرد کا ہے۔ مچھلی اگر پانی سے دشمنی کرے تو نقصان کس کا ہے؟ مچھلی کا نقصان ہے، پانی کا کچھ بھی نقصان نہیں ہے۔ اگر بیمار طبیب سے دشمنی کرے، کوئی بیمار ہے ڈاکٹر سے دشمنی کرے کہ بھائی اتنی مہنگی ٹیبلٹس، یہ ٹیبلٹ کیوں دے رہے ہیں، ایسی ٹیبلٹ کیوں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ کیسا ڈاکٹر ہے، یہ چو چلا کرا تو وہ خود اپنا نقصان کر۔ اسی طرح سے جو دین سے دشمنی کرے نقصان کس کا ہے؟ اس کا خود کا ہے۔ اور دین میں اہم چیز ایمان ہے۔ ایمان سیکھنے کے لیے دشمنی کر رہا خود اپنے آپ سے، نہیں سیکھتا ہوں بول رہا مطلب انہیں خود اپنا نقصان کر رہا۔ پانی سے مچھلی اگر دشمنی کرے تو نقصان، اگر مچھلی یہ بےخوفی نہیں کرتی، پانی میں رہتی، دھوبی سکھاتا دھوپ میں، دھوپ کا استعمال کرتا، صحیح استعمال کرتا، اور مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا بیمار ہوا۔ یہ یہاں پر ہمارے پاس ہوشیاری ہے۔ دین سے دشمنی مطلب ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ اور دین میں اہم چیز ہے، سب سے اہم چیز ہے ایمان۔ یہ ایمان سے ہم اپنے آپ دشمنی کر رہے ہیں، مطلب ہم سیکھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں نہیں سیکھ کے تو کافی ہے بھائی، نہیں سیکھے تو کافی ہے، میں جاب کر رہا ہوں، نمازیں پڑھ لیتا ہوں بھائی 5 وقت، یہ کافی ہے میرے لیے۔ مطلب ہم اپنا اسٹائل، اپنا فنڈا یوز کر۔ اسی لیے خبر میں سوال ہے تیرا دین کیا ہے، مطلب تو اپنی مرضی سے چلا تھا یا اللہ کی مرضی پہ چلا تھا؟ اللہ کی مرضی ہے کہ ایمان حاصل کرو، جسم کے ساتھ ساتھ دل کو بھی فرما بردار بناؤ۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میری نظر دل پہ ہے۔ ہم دل میں جو ہے مخلوق کی حاجت روائی پن کو بٹھا لی، ہم دل میں جو ہے نا کچرا بھر لیے کفر شرک نفاق کا۔ اب یہ دل لے کے خبر میں جا رہے ہیں تو کیسا کامیاب ہوں گے؟ یہ اب ہم اپنے آپ سے دشمنی کر رہے ہیں۔ بار بار ایک ہی بات آ رہی، ایمان کی بات آ رہی۔ ایمان اہم ہے، اللہ تعالیٰ ایمان کو دیکھتے، اللہ کے رسول بار بار بتائے ایمان۔ تمام انبیاء جو تعلیم دی اپنی امتیوں کو وہ بھی ایمان کی دی۔ عمل تو چلتے رہا، عمل تو کرتے، ایمان والا کرتا ہی عمل، جس کے ایمان رہا تو ایک عمل ہوتا ہو، ایمان آیا تو آٹومیٹک عمل آ جاتا۔ عمل ایمان کی حفاظت بھی کرتے، ایمان والا کرتا، مگر ایمان مقدم ہے، ایمان کی ٹریننگ دینا ہے، ایمان کی تجدید کرنا ہے، تجدید سے پہلے سیکھنا ہے ایمان۔ ہم عمل کی تجدید میں لگے ہوئے، ایمان کی تجدید کرنا ہے۔ جب تک ایمان کی تجدید نہیں کریں گے، ایمان حاصل نہیں کریں گے، تجدید بھی نہیں کریں گے، پہلے ایمان حاصل کرنا ہے۔ ایمان بولتے کس کو ہے، ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے، ایمان کا چور کون ہے، وہ حاصل کرنا ہے۔ جب حاصل کریں گے تو دل فرما بردار بنے گا، اللہ تعالیٰ بھی خوش، اللہ کے رسول بھی خوش۔ تمام اولیاء جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارثین ہیں، یہ ایمان کی تعلیم دیتے تھے۔ مومن بناتے تھے بندے کو، مسلمان سے مومن بناتے تھے، مومن سے محسن بناتے تھے۔ اب ہم جو ہے نا گھر میں مسلمان پیدا ہوئے تو سمجھ رہے ہیں ہم جو ہے نا پکے مومن ہیں، اب ہمارے جیسا تو کوئی مومن ہے نہیں، سمجھ، یہ غلط فہمی ہے۔ اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت نوری شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ کافر کو ایک مسلمان بنانا آسان ہے، مگر مسلمان کو مسلمان بنانا مشکل ہے۔ کیوں؟ مسلمان کیا سمجھتا، میرے کو سب آتا بھائی، میں گھر میں مسلمان پیدا ہوا، اب ضرورت نہیں ہے مجھے فرما برداری کی، سیکھنے کی۔ یہ ہماری لاجک ہے۔ یہ اولیاء اللہ بار بار ہمیں مثالوں سے ہمارے دل میں بات بٹھاتے ہیں کہ ایمان سیکھو، ایمان سیکھو، ایمان سیکھو۔ ہم دشمنی کر رہے ہیں اپنے آپ سے، اور یہ سب کب سمجھ میں آئے گا؟ جب روح نکلے گی تب سمجھ میں آئے گا، جب تک نہیں سمجھ میں آئے گا۔ تو سیکھنا ضروری ہے ایمان۔ موسٹ امپورٹنٹ چیز، موسٹ امپورٹنٹ جو لائف میں ہماری جو چیز رہنی چاہیے وہ ایمان رہنی چاہیے۔ ہر عمل ایمان کے ساتھ کرنے کی ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ کوشش کریں گے تو شاید اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے، اللہ تعالیٰ آسانیاں دیتے انشاءاللہ۔ کوشش کرتے کرتے بھی بندہ چلے گا تو اللہ تعالیٰ خبر میں بھی آسانیاں کریں گے انشاءاللہ، آخرت کے تمام منزلوں میں بھی کریں گے۔ ہم کوشش بھی نہیں کرنا چاہتے۔ تفسیر نعیمی میں مسلمان اور مومن کا ایک فرق بتاتے ہیں آپ ایک مثال دیتے ہیں مولانا نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک تالاب ہوتا ہے اور ایک سمندر ہوتا ہے۔ تالاب میں پتھر اگر مارو گے تو تالاب ذرا ہلچل مچائے گا، آوازیں آئے گی۔ وہی پتھر سمندر میں مارو گے، کیونکہ سمندر کی گہرائی تالاب سے زیادہ ہوتی، تو سمندر میں جب پتھر مارو گے تو سمندر میں اتنی ہلچل نہیں ہوگی، خاموش وہ پتھر اندر چلے جائے۔ تو تالاب میں پتھر مارے گے تو ہلچل ہے، مگر سمندر میں کیونکہ گہرائی زیادہ ہے تو ہلچل نہیں ہوگی، وہ آوازیں شور شرابہ نہیں کرے گا جتنا وہ تالاب کرے گا۔ تو یہی مثال دیکھے فرماتے ہیں مسلمان اور مومن کی مثال بھی یہی ہے۔
مسلمان جو صرف جسم سے فرما برداری کرتا ہے، کلمہ صرف زبانی ہوتا ہے، زبان سے ہی اللہ کا شکر کرتا ہے، زبان سے ہی جو نا اللہ کی حمد کا ذکر کرتا ہے، صرف زبانی ہے. مسلمان کی مثال اس تالاب کی طرح ہے کہ کچھ اگر اس کے پاس پریشانی آ جائے مسلمان کے پاس تو وہ شور مچانا شروع کر دیتا ہے. جس طرح وہ تالاب ہلچل مچاتی ہے، مسلمان بھی جب پریشانی، تھوڑی سی پریشانی آ گئی تو ہلچل مچا دیتا، ہنگامہ کر دیتا، پریشان ہو جاتا. یہ پریشانی مجھے ہی آنی تھی، یہ میں اتنے عمل کر رہا ہوں، میرے کو کیوں آئی پریشانی؟ وہ ہلچل مچا دیتا. جو ایمان والا ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، اس کے پاس بھی پریشانی آتی، مگر اس کی مثال سمندر کی طرح ہے. جب اس کے پاس جب پریشانی آتی وہ سکون میں رہتا. پریشانیاں آتی اور چلے بھی جاتی، اس کو پتا بھی نہیں چلتا، کیونکہ اس کی گہرائی ایمان کی اس کے دل میں اتنی گہرائی رہتی. ایمان والا پریشانیاں آئے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو پریشانی سے نکال دیتے. سکون قلب رہتا اس کے پاس. دل سکون میں آ گیا تو سمجھے تمام پریشانیاں نکل جاتی. ہم کیوں پریشان ہیں؟ اب ہم ہلچل کر رہے ہیں. شوہر جو ہے بیوی پہ ظلم کر رہا، ماں باپ پہ ظلم کر رہا، آفس والوں پہ امپلائی ہے تو نیچے والے امپلائز پہ ظلم کر رہا. کیوں کر رہا؟ پریشان ہو جا رہا اور اپنی پریشانی دوسروں پہ تھوپ دے رہا اور صبر نہیں کر رہا، شکر نہیں کر رہا. تو یہ جو ہے نا مسلمان ہے، پریشانی آتی ہے تو ہلچل کرتا ہے، ہنگامہ کر دیتا. ایمان والا جو ہوتا ہے پریشانیاں اس کو چھو کے چلے جاتی ہیں مگر اسے پتا بھی نہیں چلتا. پریشانیاں اس کے اطراف بھی رہتی تو وہ سکون میں رہتا، اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا، مولا کے حوالے، اور سکون میں رہتا. تو یہ مومن، مسلمان اور مومن کی مثال. اور ایک مثال جو ہے نا تفسیر نعیم میں فرماتے ہیں کہ جب سورج نکلتا ہے تو خشکی غائب ہو جاتی. مطلب جب سورج نکلتا ہے تو جو انہیں تفسیر نعیم میں مثال دیتے ہیں کہ جب سورج نکلتا ہے تو اندھیرا غائب ہو جاتا ہے. سورج جب آتا ہے تو اندھیرا غائب ہو جاتا ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو خشکی، جو سوکھا پن ہو جاتا ہے، وہ غائب ہو جاتی ہے. سورج آیا تو سارے اندھیرے غائب، اور جب بارش ہوئی تو ساری خشکی گئے. اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں جب ایمان دل میں آیا تو دل کے اندھیرے، دل کا کفر، دل کا شرک، دل کا نفاق اور دل کی غفلت دور ہو جاتی. ایمان آ گیا یعنی روشنی اگر آ گئی تو اندھیرے غائب، شرک نکل غائب ہو جائے گا، کفر غائب ہو جائے گا، نفاق غائب ہو جائے گا، جو غفلتیں ہو جائیں گی وہ غائب ہو جائیں گی. ورنہ وہ دل کیا ہوگا؟ دل میں اندھیرا ہوگا، اس میں کفر ہوگا، شرک ہوگا، نفاق. ایمان حاصل نہیں کریں گے تو یہ ہوگا. ایمان حاصل کریں گے تو جس طرح سورج کے آنے سے سارے اندھیرے غائب ہو جائیں گے، اسی طرح سے ایمان کے آنے سے سارے جو اندھیرا کیا ہے؟ کفر ہے، شرک ہے، نفاق، یہ دل کے اندھیرے. یہ اندھیرے نکالنے کے لیے ایمان سیکھنا پڑتا، مسلمان سے مومن بننا پڑتا. مسلمان سے مومن بننے کے لیے ایمان ضروری ہے. جو سٹیپ ہے ایمان سیکھنا. ایمان آنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہی ذریعہ ایمان ہے. جب تک ایمان نہیں سیکھیں گے مومن نہیں بنیں گے. ایمان سیکھنا ضروری ہے. ایمان کے بغیر کوئی چارہ نہیں. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیتے ہیں مثنوی شریف میں. آپ فرماتے ایک بندہ ہے، وہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے دونوں آنکھوں کو قریب کر کے ایک چیز کو دیکھ رہا ہے. اب جب کبھی ہم اپنی دونوں آنکھوں کو قریب کر کے کسی چیز کو دیکھیں تو وہ ڈبل دکھتے. اب مثال کے طور پہ وہ بندہ کیا کیا، دو آنکھوں کو اکٹھا کر کے قریب کر کے چاند کو دیکھا تو چاند اسے دو نظر آئے. مطلب آنکھوں کو ٹیڑھا کر کے دیکھے، کراس کر کے دیکھے تو ایک چیز ڈبل نظر آتی. اگر آنکھوں کو سیدھا کر لے تو وہ چیز ایک ہی نظر آئے گی، مطلب چاند ایک نظر آئے گا. اب کیا چیز دو ڈبل نظر آئے. کیوں؟ کیونکہ اس کی آنکھ ٹیڑھی کر کے دیکھ رہا ہوں. اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں جب دل اندھا ہو، جس کا دل ترپٹ ہو، بھینگا پن ہو، دل میں کفر ہو، شرک ہو، نفاق ہو، تو بندہ کیا کرے گا؟ اللہ کو بھی حاجت روا بولے گا اور مخلوق کو بھی حاجت روا بولے گا. دل میں اگر کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، ایمان نہیں ہے تو کیا کرے گا بندہ؟ اللہ کو بھی حاجت روا بولے گا، نوکری کو بھی حاجت روا بنے گا، پیسوں کو بھی حاجت روا بنا لے گا، ہر چیز کو حاجت روا بنا لے گا. کیوں؟ یہ بھینگا پن ہے، دل کا اندھیرا ہے. دل کو سیدھا نہیں کیا، دل بیمار ہے. دل کو سیدھا کرنا مطلب اس میں ایمان داخل کرنا. جس طرح آنکھ کو سیدھا کرے تو چیز ایک دکھتی، اسی طرح سے دل میں ایمان آ جائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ ہی حاجت روا ہے میرا. یہ دل میں بات بیٹھ جائے، اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی پن، اللہ مالک ہے بیٹھ جائے، اللہ رازق ہے بیٹھ جائے، اللہ ہی قوت، اللہ کی ہی قوت ہے، تمام چیزوں کا مالک اللہ. یہ دل میں بات جب بیٹھ جائے، جب یہ بیٹھ جائے گی تو ہر چیز میں ایک ہی کو دیکھا، اللہ ہی حاجت روا دیکھے. اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا نہیں دیکھا.
اب کیوں دیکھ رہا؟ اب اسی لیے دیکھ رہا ہے کہ دل میں کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، ایمان داخل ہے. مسلمان اور مومن بنیں گے تو صرف ایک کوئی حاجت روا دیں گے، ورنہ اگر مومن نہیں بنیں گے تو اپنے آپ کو بھی بنا لیں گے حاجت روا کہ میں اپنی ضرورتوں کو پوری کر رہا ہوں. لوگوں کو، ماں باپ کو بنا لیں گے، بھائی بہنوں کو بنا لیں گے، وہ بھائی بہن کے پیسوں سے میں پل رہا ہوں. اگر میرا بھائی نہیں ہوتا تو میری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. اس کے پراپرٹیوں سے میں پل رہا ہوں، نوکری سے، لون سے میں پل رہا ہوں، پینشنوں سے میں پل رہا ہوں. یہ بت بٹھا لیتے. جب دل میں ایمان آ جاتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تصدیق ہو جاتی، ظاہری اعلان کے ساتھ ساتھ دل میں تصدیق ہو جاتی ہے، تو وہ ایمان آ جاتا ہے، تو ایمان والا بن جاتا. ایمان والا ہر چیز میں دیکھتا ہے کہ اس کی حاجتیں بھی پوری کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اس کی حاجتیں پوری کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، میری بھی حاجتیں پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. یہ جو بھینگا پن ہے، جو ترپٹ پن ہے، نکالنے کے لیے یہ ایمان سیکھنا پڑتا ہے. ایمان نہیں سیکھیں گے تو صرف اقرار ہوگا اور دل یہ کفر، شرک، نفاق کے ساتھ ہم خبر میں لے کے جائیں گے. تو امپورٹنٹ ہے مسلمان سے مومن بننے کے لیے. مسلمان صرف جسم سے فرما پڑتا ہے، ایمان والا جسم کے ساتھ دل بھی فرما بردار کرتا ہے. قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں. سورہ عنکبوت آیت نمبر 7. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی بات کر رہے ہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. ہم ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان اگر لائے، ایمان کے ساتھ عمل کر رہے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں، تو میں وعدہ کر رہا ہوں کہ گناہوں سے دور کر دیتا ہوں اور ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دے گا. ان کو ان کے اعمال کا اچھا بدلہ دے گا. کن کو؟ جو ایمان کے ساتھ عمل کرتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ایمان کے ساتھ عمل کرتے نا، تو میں ان کو تو پہلے تو گناہوں سے دور کر دوں گا، پھر ان کے جو اعمال ہے جو ایمان کے ساتھ وہ کرے تو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ میں دوں گا. تو اللہ تعالیٰ کی نظر ایمان والے پہ رہتی، دل پہ رہتی، ایمان کے ساتھ عمل. سارا قرآن، سارا حدیث، اولیاء اللہ کے جو قول، جو اقوال ہے، سب یہی ایکسپلین کرتے ہیں. ایمان پلس عمل. عمل وداؤٹ ایمان اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. عمل اینڈ ایمان، ایمان اینڈ عمل دونوں ہی ضروری ہے، دونوں کا کمبینیشن. عمل جو بھی کر رہے ہیں ایمان کے ساتھ، دل فرما بردار ہو، دل میں اللہ کی حاجت روائی پن کا یقین ہو، دل میں اللہ تعالیٰ مالک ہے یقین ہو. یہ ضروری ہے. جب تک یہ تصدیق نہیں ہوگی تو جب تک سارے عمل بیکار. آگے قرآن سورہ فتح آیت نمبر 4. وہی تو ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں تسلی نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہی تو ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں تسلی نازل فرمائی. دل کی تسلی، دل کا سکون ایمان والے بنیں گے تو ایمان والوں کے دل پہ تسلی ڈالتے اللہ تعالیٰ. سکون جو ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ تعالیٰ سے متوجہ رہنے میں، ایمان حاصل کریں گے تو سکون ملے گا. وہی تو ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں تسلی نازل فرمائی تاکہ ان کے پہلے ایمان کے ساتھ ان کا ایمان اور زیادہ ہو. اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں ایمان والے کا ایمان اور زیادہ ہو. فرمان اللہ تعالیٰ پہلے تو تسلی نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیوں نازل فرمائی تسلی؟ تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ ایمان میں اور زیادہ ہو. اور اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں ایمان میں اور زیادہ ہو. اور آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کے ہیں. آسمان اور زمین کے لشکر سب اللہ ہی کے ہیں اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا. تمام لشکر کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ میرا ہے، اس کا ہے. اللہ تعالیٰ کا ہے. تمام چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. آخری آیت ہے سورہ مجادلہ آیت نمبر 22. جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ پر ایمان مطلب اللہ الہ ہے بلکہ ایمان لانا. اللہ حاجت روا جو ایمان رکھتے ہیں، جس کے دل میں تصدیق ہوتی ہے، جو ایمان والے کے دل میں تصدیق ہوتی ہے، ایمان والے کے دل میں ہی تصدیق ہوتی ہے کہ اللہ حاجت روا ہے،
اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، ان کو یقین ہوتا ہے یہ آخرت ہے، ہمیں حساب کتاب دینا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا ہے، اپنے امانت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو ہے نا حساب کتاب دینا ہے. تو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے. جو ایمان والا ہوتا نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم کبھی بھی ان کو نہیں دیکھو گے کہ اللہ اور اس کے رسول کے جو دشمن ہیں ان سے دوستی کر لیتے ہوئے. مطلب ایمان والا وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرتا. اللہ کا دشمن میرا بھی دشمن بولتا اللہ، ایمان والا. اللہ کے رسول کا دشمن بھی میرا دشمن. اب ہم دیکھیں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ شیطان کی بھی فرمانبرداری کر رہی ہیں، نفس کی خواہشوں کے پیچھے بھی چل رہی ہیں، جو بری صحبت والے ان کے پیچھے بھی چل رہے ہیں، اللہ کے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ بھی کر رہے. تو کیا ہم ایمان والے؟ ایمان والوں کی نشانی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ایمان والے تو وہ ہے جو پہلے ایمان بھی لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اور تم کبھی ان کو نہیں دیکھو گے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرو گے. یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو بھی دشمن مانیں گے. اس کا مطلب اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان کے لوگ ہو، اگرچہ ان کے خاندان والے بھی ہو، باپ ہو یا بیٹا ہو یا بھائی ہو، خاندان کے لوگ ہو، تو بھی تم دیکھو گے اگر یہ اللہ کے رسول کے اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں تو یہ کبھی ان سے دوستی نہیں کرے. اللہ تعالیٰ فرما رہے مطلب جو اللہ کا دوست ہے میرا دوست ہے، جو اللہ کا دشمن ہے میرا دشمن ہے. یہ ایمان والوں کی علامت اللہ تعالیٰ فرما رہے. مومن کی علامت یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا. اللہ تعالیٰ ایمان کہاں لکھ دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دل پہ ایمان لکھ دے رہے ہیں، دل میں ایمان لکھ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ نے ایمان لکھ دیا. ایمان آنے کی جگہ کیا ہے؟ دل میں ایمان آتا. یہ ہم اس کو امپورٹنس نہیں دے رہے، ہم سمجھ رہے ہیں ہم جسمانی حرکت کر لے کے سمجھ رہے ہیں ہم ایمان والے ہو گئے. ایمان لکھ دیا بولے اللہ تعالیٰ. اب ہمارے دل پہ دیکھیں ایمان لکھا نہیں لکھا. ہم اللہ کے دوستوں سے دشمنی کر رہے ہیں یا دوستی کر رہے ہیں؟ دیکھیں ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے دوستوں سے دوستی کرتے ہیں، اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرتے ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو یا خاندان کے لوگ. اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ جو ایمان والے ہیں جو میرے دشمنوں سے دشمنی رکھتے ہیں، میرے دوستوں سے دوستی رکھتے ہیں، میں نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا. بول رہے اللہ تعالیٰ بول رہے میں لکھا ایمان، اور اپنے فیض سے ان کی مدد کی، اور اپنے فیض سے ان کی مدد کی، مطلب میں مددگار ہوں ان کا. اور وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہوں. پھر اللہ تعالیٰ کرے میں ان کو جنت میں داخل کروں گا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے. کیا ہم دیکھیں اب ہمارا جو عمل ہے، ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں. ایمان والے کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ پہ راضی ہے، اور ایمان والوں پہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہے. میں بھی ان سے راضی ہوں. اللہ تعالیٰ یہ اللہ کا گروہ ہے بول رہے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کا گروپ ہے بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے بول رہے ہیں. کون؟ یہ ایمان والے جو میرے لیے دوستی کرتے، میرے لیے دشمنی کرتے، جو میرے دوست ہیں ان کے ساتھ ہی رہتے، جو میرے دشمن ہیں ان کو دشمن ہی رکھتے ہیں، اور جو مجھ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے. یہ میرے دوست، یہ ایمان والے ہیں اور میں ان سے راضی ہوں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آخری میں کہ یہ اللہ کا گروہ ہے، میرا گروپ ہے. یہ ایمان والے میرے دوست ہے، میرا گروپ ہے، میری جماعت ہے. بولے اللہ تعالیٰ یاد رکھو اللہ ہی کا گروہ کامیاب ہونے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ ہی کا گروہ کامیاب ہونے والا ہے. سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جو میرا گروہ ہے کامیاب. تو کامیاب کون ہے اللہ تعالیٰ کے پاس؟ قرآن حدیث بار بار یہی ہم سیکھ رہیں گے. کامیابی اس کو یہ جو ایمان حاصل کرے. ایمان حاصل کریں گے تو یہ کامیابی. جب ایمان حاصل نہیں کریں گے تو یہاں بھی ذلیل، آخرت کے تمام منزلوں میں بھی ذلیل. ایمان ضروری ہے. تو ہم نے آج مختصر یہ امپورٹنٹ چیز یہ دیکھی کہ مسلمان اور مومن کا فرق دیکھا. مسلمان جو ہوتا ہے اسلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام ظاہری اعلان کا نام ہے اور ایمان دل میں تصدیق ہونے کا نام. صرف ظاہری اعلان کرنے والا مسلمان ہوتا ہے. ایمان والا کون ہوتا ہے؟ ظاہری اعلان کے ساتھ جو ظاہری اعلان کیا اس کی تصدیق بھی کرتا ہے. مطلب جسم کی فرمانبرداری صرف ہو گئی تو صرف مسلمان ہو. ایمان والا جسم کے ساتھ ساتھ دل بھی فرمانبردار بناتا ہے. دل میں یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی حاجت روا، کلمے کی تصدیق ہوتی ہے. اسی کے ساتھ ہی اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ اللہ جو کچھ بولا گیا، کہا گیا، سنا گیا، بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اس میں اخلاص عطا فرما. اس میں جتنی بھی کوتاہیاں ہوئی غلطی ہوگی توبہ کرتے ہیں، معاف فرما. سبحان ربک رب العزت الحمد للہ رب العالمین.